السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، جلال اور تکبر اور ہر قسم کی عبادت ایک درود و سلام کا نذرانہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، جن لوگوں کی کوشش دین کے متعلق رہتی ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین کا دین ان تک پہنچ جائے جو اس سے غافل ہیں، جو اس کو نہیں جانتے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور ہمیں بھی یہ عزم اور ارادے کرنا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری ذات سے اللہ رب العالمین کا دین پھیلتا رہے اور دوسروں تک پہنچتا رہے۔ یہ ہماری مین ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا فائدہ میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ دنیاوی مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے اور دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بعد مختصر آپ کے سامنے اپنے ٹاپک کو رکھوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہوں۔ یہ مثال دنیا کی مجلس کی مثال ہے۔ 4 لوگ بیٹھے ہوں، 4 لوگ اپنی اپنی گفتگو کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ مجلس میں بیٹھ کر اپنی اپنی باتیں کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اللہ کا کوئی ذکر نہ آئے اس مجلس کے اندر، میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے اس مجلس کے اندر، تو ایسی مجلس کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر کے پکارا کہ ایسی مجلس ایسی ہے جیسے وہ 4 لوگ کسی مردہ گدھے پر بیٹھے تھے اور پھر بعد اس کے اٹھ کے چلے گئے۔ یعنی ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک وہ مجلس ہے جو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جس کو ہم دینی مجلس کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور بڑی طویل حدیث ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر کے آئے ہیں اور بالکل کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک جماعت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی متعین کر رکھی ہے اور اس کو یہ کام دے رکھا ہے کہ وہ جماعت ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی ہے جن مجلسوں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے انبیاء بالخصوص اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں کو وہ ڈھونڈتی رہتی ہے وہ جماعت فرشتوں کی، اور جب وہ اپنے مقصد کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کو وہ مجلس مل جاتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام نبیوں پر بھیجا جا رہا ہے، تو وہ
اللہ رب العالمین سے اس کی خبر پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین تک اس کی خبر پہنچاتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی وہ خبر پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کو اسی کام پر اللہ نے لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، اے میری فرشتوں کی جماعت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بطور اکرام انسانوں کے اور ان کی عزت کے واسطے اللہ ان سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فلاں بستی میں گئے، وہاں کچھ بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیرے نبی پر درود بھیج رہے تھے۔ تو اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن غیب کی خبروں کے بارے میں بات کر رہے تھے، جنت کا ذکر کر رہے تھے، جنت سے خوش ہو رہے تھے، جہنم کا ذکر کر رہے تھے، اس سے خوف کھا رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کر رہے تھے؟ کہ اللہ رب العالمین انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، کہ جہنم کو دیکھا ہے جس سے خوف کھا رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح سے ذکر کی مجلسوں میں مشغول ہوں، میری طرف سے ان کو یہ خبر سنا دو کہ میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی تمام کی مغفرت فرما دی۔ اگر کوئی شخص اس مجلس کے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اگر کوئی شخص بنا ارادہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، یعنی وہ گھر سے ارادہ کر کے نہیں آیا تھا کہ مجھے دینی مجلس میں بیٹھنا ہے، لیکن اس نے دیکھا اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا، اللہ بڑا، اس کی بات بڑی، اللہ کے نبی کا احترام بڑا، اللہ کے نبی کے احترام میں وہ بیٹھ گیا اور بات اللہ کے نبی کی، اللہ کی سننے لگا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے اس مجلس میں کوئی بھی بیٹھنے والا محروم نہیں رہے گا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت ہے اللہ رب العالمین کی رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ کی رضا کا پروانہ۔ جس کی مغفرت ہو گئی سمجھ لیجئے اللہ کا چہیتا بندہ وہ بن گیا۔ مغفرت ہوگی ہی تب جب اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ تو یہ فائدہ ہے دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو موجود ہیں ہمارے بھائی وہ دینی مجلسوں کو ضرور بھی ضرور اٹینڈ کریں گے اور اپنی ذات سے یہ فکر کریں گے کہ اور زیادہ لوگوں کو لے کر کے ایسی مجلسوں میں پہنچیں تاکہ ان کو بھی ثواب ملے، جن کو لے کر کے آئیں ان کو بھی ثواب ملے، لے کے آنے والوں کو لے کے آنے کا بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے۔ بہرحال ہم نے اور آپ نے سب نے کلمہ پڑھا ہے جس کو کلمہ طیبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اسی کے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ کلمہ بالکل آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک کلمہ ہے، اس کے دو جز ہیں۔ ایک جز کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے حقیقی الہ ہونے کا اقرار ہے، اور اس کے علاوہ اسی جز کے اندر تمام جتنے بھی دنیا کے اندر لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان تمام کا انکار ہے۔ اس طرح ایک جز مکمل ہوا۔ دوسرے جز کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے کہ محمد اللہ کے آخری پیغمبر، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ یہ جب انسان پڑھتا ہے تو انٹر ہوتا ہے اسلام کے اندر، اس کو انٹری ملتی ہے اسلام کے اندر۔ لیکن یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ کلمہ صرف پڑھنا انسانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کلمے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کلمے کے مطابق اپنے آپ کو کرنا ہوگا، اور اس کلمے کے متعلق علماء اکرام 3 وضاحتیں فرماتے ہیں، اور وہ 3 وضاحتیں عقل کے بالکل مطابق ہیں۔ وہ وضاحتیں کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے۔ ان 3 وضاحتوں سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے
کہ لا الہ الا اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے آدھا کلمہ پڑھا، جبکہ یہ کلمہ آدھا کلمہ نہیں ہے، یہ مکمل ایک کلمہ ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو باقاعدہ یہ آیت ملے گی لا الہ الا اللہ، تو یہ مکمل ایک کلمہ ہے آیت ہونے کے اعتبار سے۔ قرآن کے ہی دوسرے مقام پر آپ کو محمد الرسول اللہ ملے گا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا اور یہ کہنا کہ یہ آدھا کلمہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، اس کے ترجمے پہ ہم غور کریں گے تب بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ چھوٹے سے کلمے میں بات پوری ہو رہی ہے، اور جس جملے کے اندر بات پوری ہو عربی لحاظ سے وہ کبھی بھی ناقص جملہ نہیں مانا جاتا، بلکہ یہ ایسا جامع جملہ ہے کہ بڑا ہی مختصر ہے اور بات اس کے اندر پوری ہو رہی ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو لا آیا ہے اس کے اندر، اس لا کو عربی لغت کے اعتبار سے لائے نفی جنس کہا جاتا ہے۔ لام کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے۔ یہ جس چیز پر داخل ہو جائے گا تمام کی تمام چیزوں کی نفی کر دے گا۔ لا الہ، الہ منس معبود، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ اور اس جملے کے اندر اس کے شروع کے حصے میں کہا جا رہا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ اللہ رب العالمین اس جملے کے شروعاتی حصے میں، اس کلمے کے شروعاتی حصے میں دنیا کے ہر معبود کا انکار کروا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ آگے کے حصے میں اللہ فرما رہا ہے الا اللہ، مگر معبود ہونے کی کوئی حیثیت رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ۔ سیدھی بات یہ ہوئی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الہ ہیں، جتنے بھی رب ہیں، جتنے بھی معبود ہیں، وہ تمام کے تمام نہیں ہیں کا مطلب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب گڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں کسی طرح کی کوئی کوالٹی جو اللہ کے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی الہ ہے، اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی رب ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ دعوت تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے۔ آپ 26-25 نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر، اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاء کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، اور ایک ضعیف روایت کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کی دعوت کا محور لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور وہ میں آپ کو دلیل سے بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، اور تحقیق کہ ہم نے ہر قوم و بستی میں ایک رسول بھیجا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ لوگوں سے کہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پرستش سے بچتے رہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہے، اس سے بچتے رہیں۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کلمہ بھی یہی کہہ رہا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اب اس کو 3 طریقے سے ہر مسلمان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، تب تو ہم کلمے والے کہلائیں گے حقیقی معنوں میں۔ اگر یہ کلمہ اور اس کی جو قسم میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا ان میں سے کچھ بھی چھوٹ رہا ہے تو ہم حقیقتاً کلمے والے کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اور اس کی جو 3 چیزیں ہیں وہ اہم ہیں، ضروری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے،
سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے ہمیں اس کلمے کا اقرار کر لینا ہے عربی زبان کے اندر۔ اس کا ترجمہ نہیں چلے گا۔ آپ کو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر انٹری لینے کے لیے اس کا ترجمہ نہیں چلے گا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو رشیا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ویسٹ انڈیز کے ہوں، کہیں کر بھی دنیا کے اندر رہنے والے ہوں، چائنیز زبان کے جاننے والے ہوں، جب وہ اسلام میں انٹری لیں گے تو سب سے پہلی شرط پوری کرنا پڑے گی اقرار باللسان فی اللغۃ العربیہ، عربی کے اندر اس کلمے کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ پہلی شرط ہے اس کی، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے تصدیق بالجنان، جنان مس دل، قلب، دل سے اس کلمے کو حقیقی ماننا پڑے گا۔ اقرار زبان سے ہے، دل سے اس کلمے کی تصدیق کرنا پڑے گی کہ یقیناً اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود ہے ہی نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ تیسری چیز ہے والامر بالجوارح، اپنے اعضاء سے یعنی اپنے جسم کے حصوں سے اس طرح کے اعمال کرنا، یعنی اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دماغ سے، اپنی باڈی سے، اپنے پیروں سے اس طرح کے اعمال ظاہر کرنا کہ جس سے یہ لگے کہ یقیناً یہ شخص جس کی باڈی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کلمے والے کی باڈی ہے۔ سب سے پہلے اقرار باللسان، پھر تصدیق بالجنان، پھر والعمل بالجوارح، اعضاء اور اپنے جسم کے حصوں سے اس طرح کے اعمال کرنا کہ ہم کلمے والے لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائیں۔ جیسے اعضاء اور جوارح سے کیسے ثابت کریں گے؟ ایسے ثابت کریں گے کہ جب ہم اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے، جو کلمے والا ماتھا ٹیکتا ہے، جو کلمے کو سمجھ کر ماتھا ٹیکتا ہے، وہ صرف اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ مرنا تو گوارا کر لے گا، کٹوانا اپنے آپ کو گوارا کر لے گا، جلوانا گوارا کر لے گا، لیکن اللہ کے غیر کے آگے الہ بنا کر کے سجدہ نہیں کرے گا۔ رکوع اللہ کے آگے خاص کرنا، رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کا تصور انسانوں کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ رکوع کسی اور کے لیے ہم کریں گے۔ اسی طرح نظر اور نیاز، یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی۔ جب نظر ماننے کا وقت آئے گا تب بھی ہم اللہ رب العالمین سے نظر طلب کریں گے کہ اے اللہ ہم یہ کام کریں گے، ہم تجھ سے نظر مانتے ہیں۔ اور جب نیاز دلانے یعنی نظر کو پورا کرنا، اسی کو نیاز کرنا کہتے ہیں، اور جب نیاز دلانے کا ٹائم آئے گا وہ بھی خالص اللہ رب العالمین کے نام پہ پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی عمارت ہے، جس عمارت کے آگے اللہ رب العالمین نے چکر لگانے کو عبادت قرار دیا ہے، اور وہ عبادت ہم سب جانتے ہیں خانہ کعبہ ہے، اس کے آگے اور صفا اور مروہ ان کے آگے چکر لگانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو مسلمان ان عمارتوں کے علاوہ، ان جگہوں کے علاوہ کسی قبر، کسی درخت یا کسی بھی اور چیز کا چکر بطور عبادت الہ سمجھ کر کسی کو نہیں کاٹ سکتا۔ ادھر کرے گا تو عبادت بنتی ہے اور ادھر کرے گا تو شرک اکبر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اعضاء اور جوارح سے مکمل کلمے کا اظہار کرنا، تب ہم مکمل ایمان والے، مکمل مومن کہلائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر، میسنجر، ایشودوت آئے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے یہی ایک کلمہ دے کر کے بھیجا جو تمام کے درمیان مشترک ہے۔ اور سب چیزیں آپ کو آگے پیچھے ملیں گی، تمام انبیاء کی شریعتوں میں آپ کو فرق ملے گا، لیکن جو بنیادی دعوت ہے وہ تمام انبیاء کی ایک ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اعتبار سے جو ان کے لیے اس وقت میں آسان ہو سکتا تھا، انبیاء کے اوپر
وہ چیز نازل فرما دی جو لوگوں کے لیے آسان ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام موجود ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وہاں اس طرح کی باؤنڈیشن نہیں لگائی جس طرح کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے لیے یہی آسان چیز تھی، یہ ان کی شریعت تھی، تو اس کے اندر سگے بھائی کا سگی بہن کے ساتھ شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ مختلف انبیاء کی نظر پر، زندگیوں پر جب نظر ڈالیں گے تو جو ان کے لیے آسان تھا، جس طریقے سے ان کی قومیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتی تھی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شریعت کو ان کے اوپر نازل فرمایا ہے، اس طریقے سے شریعت کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اب خاتم النبیین ہیں آپ، آخر تک آپ ہی نبی رہیں گے، اب آپ کے بعد کوئی آنا ہی باقی نہیں ہے، آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، بلکہ میرے بعد تو قیامت ہی قائم ہوگی۔ تو اب ان کی شریعت الگ ہے، تو شریعتوں میں تو آپ کو آگے پیچھے اوپر نیچے ملے گا، وہ وقت کی سہولت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، لیکن مین جو دعوت ہے تمام انبیاء کی وہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے، ایک سی ہے بالکل، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی چھوٹی سی چیز لوگوں کو سمجھنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جانتا ہے کہ اس آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بندہ جانتا ہے اس آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر گرمی اللہ نے پیدا کی ہے، گرمی کی شدت کو اللہ بڑھاتا ہے، لیکن وہ اس آگ کی ڈائریکٹلی پوجا کرنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، لیکن وہ سورج کی ڈائریکٹلی پوجا کرتا ہے۔ کوئی انسان چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی انسان درخت کی پوجا کرتا ہے۔ مسلمانوں میں قبروں کی پرستش ہمارے یہاں کھلے عام ہو رہی ہے، جو نہ کرے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو کرے وہی پکا مسلمان۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اگر مسلمان کلمے کو ان تین ذریعوں سے سمجھ لے تو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک اکبر نہیں کر سکتا۔ وہ مر سکتا ہے لیکن شرک اکبر نہیں کر سکتا، وہ شرک اصغر نہیں کر سکتا، وہ بدعات اور خرافات کبھی نہیں کر سکتا جو کلمے کو سمجھ کے پڑھے گا، وہ رسم و رواج کو کبھی اختیار نہیں کرے گا جو کلمے کو سمجھ کر پڑھے گا۔ آپ سیدھا سا سمجھ لیں کہ جتنی تعداد، یعنی کہ 125 کروڑ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر تعداد ہے، یا 1 ارب 30 کروڑ تقریباً 40 کروڑ، 1 ارب 40 کروڑ 45 کروڑ یا 50 کروڑ سمجھ لیں، اتنی مسلمانوں کی پوری دنیا میں آبادی ہے، اور ان میں سے چند ہی کچھ ہیں جو کلمے کو اس کے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمان کلمے کو اس کے صحیح معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ لیں تو جتنا بھی بگاڑ آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا، وہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی کلمے کے مقصد کو سمجھیں، کلمے کے معنی کو سمجھیں، اور جو کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے اس کی تصدیق اپنے دل سے کریں، اپنے عملوں سے یہ ظاہر کر دیں کہ یقیناً ہم کلمے والے ہیں، یقیناً ہم کلمے والے ہیں، تب ہمیں یہ کلمہ کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ نہیں تو سنا سنایا ہم نے اپنے باپ دادا سے، وہی ہم نے دہرا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کلمے والے ہم ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کلمے کا کوئی بھی فائدہ نہ تو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور اس کلمے کا نہ ہی دنیا والوں کی طرف سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، جبکہ اس کلمے کا فائدہ آپ کو دنیا والوں کی طرف سے بھی ملے گا، اور اس کلمے کا فائدہ مجھے اور آپ کو اللہ کی جانب سے بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمے کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم خود بھی کلمے کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی کلمہ سمجھائیں، اپنی اہلیہ کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کلمے کی دعوت کو عام کریں، کلمے کو سمجھائیں۔ یہی کافی ہے سمجھانے کے لیے، اگر ہم صحیح سے سمجھانا چاہیں تو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کلمے کے حق کو اس کے حق کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو تو نے کلمہ بن مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے، بیش قیمتی دولت ہے تیرے خزانے کی، یہ اس دولت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کلمے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے
کہ جو کلمہ دنیا کے اندر پڑھ لیتا ہے مہذب ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جب اس کلمے کے مطابق ہم اپنی زندگی بنا لیں گے تو اللہ رب العالمین سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔